السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبین۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ بہت دنوں کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے، کچھ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے منظر سے غائب تھے اور آپ سب امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا 1%، صرف 1% بھی ہم شکر ادا کریں تو ہمارے لیے انشاءاللہ کافی ہوگا، کیونکہ اللہ پاک کی رحمتیں دن رات برستی ہیں اور ہم ان رحمتوں کے نزول سے اور نعمتوں کے نزول سے ہم ہر لمحہ با لمحہ مستفید ہوتے ہیں۔ 1% بھی شکر ادا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی ہوگا۔ ہمارا کچھ مقابلہ نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انعامات کے مقابلے میں۔ ناظرین، ویوز آن نیوز کے پس منظر میں بات کرنا چاہتا تھا۔ آپ میرے تمام ویلاگز جو ہیں پچھلے 4 مہینے 6 مہینے کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ الحمدللہ جو میں نے کہا تھا وہ حرف بحرف سچ ثابت ہوا۔ ججوں کی کوئی چال کامیاب نہیں ہوئی اور پی ٹی آئی کے جو شیطانی دماغوں سے چالیں نکلتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ تمام چالیں بھی ناکام کر دی ہیں۔ گو کہ غلط طریقہ استعمال کیا گیا، غیر جمہوری طریقہ استعمال کیا گیا ان امینڈمنٹ کو منظور کرانے کے لیے، لیکن ایسی جمہوریت کی ضرورت نہیں ہے جس سے ملک تباہی کا شکار ہوتا ہو اور کبھی کبھی جان بوجھ کر نو بال بھی کروانا پڑتی ہے۔ تو ناظرین، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے مل کر ملک کو بچایا ہے اور پاکستان کے ایک نئے مستقبل کی راہ جو ہے وہ ہموار کی ہے۔ ایک سادہ سا پاکستان، ایک ایسا پاکستان کہ جس میں ہر طبقے کو انصاف ملے، انصاف کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور آئینی عدالت ہو یا آئینی بینچ ہو، اس کے لیے جو امینڈمنٹ ہوئی ہیں اس کا خاطر خواہ نتیجہ نکلے گا پاکستان کے لیے۔ اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ صرف لوگوں کے معاملات حل کرے گی، عام عوام کے معاملات جو ہے وہ سپریم کورٹ اور پاکستان، جس میں 65,000 کے قریب کیسز جو پینڈنگ ہے تو ان کیسز کو سنا جا سکے گا۔ اور وہ جو تمام جج جو سیاست کا شکار ہو چکے تھے، کچھ ایسے ججز تھے جو خود کو کنٹروورشل کر چکے تھے اور اپنے منہ سے وہ کہہ چکے تھے کہ جناب ہم فلاں بندے کے جج ہیں، اور سیاسی لیڈران بھی کہہ چکے تھے یہ میرے جج ہیں۔ صاف الفاظ میں عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ میرے جج ہیں۔ ایسا کہنا انصاف کے کشتی میں سوراخ کرنے کے مترادف تھا، اس سے پھر انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ جب کوئی سیاسی لیڈر کہہ دے کہ یہ میرے جج ہیں اور ججز بھی مان لیں کہ جناب ٹھیک ہے ہم فلاں لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، تو پھر اس پس منظر میں انصاف کا ہونا نہ ہونا ایک بے معنی سی بات ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ جو 26ویں آئینی امینڈمنٹ ہوئی ہے، اس 26ویں آئینی امینڈمنٹ کے تناظر میں ایک نئے پاکستان کی، ایک جمہوری پاکستان کی، ایک آزاد پاکستان کی جو بنیاد رکھی جا رہی ہے وہ ایک شاندار ایفرٹ ہے۔ آپ کہیں گے دلیل سے بات کریں، دلیل یہ ہے کہ ڈیموکریسی مینز ٹو دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل۔ ہمیں ہمارے استادوں نے یہی پڑھایا۔ ڈیموکریسی مینز ٹو دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تر جو پاور ہے، تمام پاورز کا جو سرچشمہ ہے وہ عوام ہے۔ اگر تمام تر پاورز آرمی چیف کے پاس آئے تو وہ بھی انصاف نہیں ہے۔ اگر تمام تر جو پاورز ہیں وہ سپریم کورٹ کے 10-15 ججز کے پاس آ جائے تو وہ بھی پاکستان جو ہے برابر نہیں ہے، اس میں بھی بلیک میلنگ کی جو صورتحال وہ نکلتی ہے۔
تو یہ جو قدم اٹھایا گیا اس میں جو طاقت ہے، جو پاورز ہے، وہ قومی اسمبلی میں آئی ہے، نہ کہ حکومت کے پاس آئی ہے۔ 8 افراد جو ہیں وہ قومی اسمبلی سے اور 4 افراد جو ہیں وہ سینٹ سے لیے جائیں گے، اور اس میں اپوزیشن کے نمائندے ہوں گے، اس میں اٹارنی جنرل ہوں گے، اس میں وزیر قانون ہوں گے، اس میں چیف جسٹس ہوں گے اور جونیئر جسٹس ہوں گے۔ ایک بہت بڑی یہ جو نئی جوڈیشل کونسل بننے جا رہی ہے، یہ ایک شاندار ایفرٹ ہے۔ اس میں عوام مینز پارلیمنٹ کا بہت بڑا کردار ہوگا۔ پارلیمنٹ سے عوام ہے اور عوام سے پارلیمنٹ ہے۔ جس ملک میں پارلیمنٹ موجود ہے وہاں پر انصاف کے تقاضے پورے ہونا ممکن ہوتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی پولیٹیشینز ہوتے ہیں آخر کار وہ عوام کے منتخب ہوتے ہیں، وہ چاہے فارم 45 سے ہوں یا فارم 47 سے ہوں، کیونکہ پاکستان میں تو یہ ایک اچنبے کی بات نہیں ہے کہ جناب جی کسی نے بے ایمانی کر کے کوئی جیت گیا، کوئی بے ایمانی کر کے ہار گیا، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ چلتی رہتی ہے پاکستان میں۔ تو اس میں انصاف اور ناانصافی، بس اس میں یہ ہے کہ جس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ کا ممبر بن جاتا ہے۔ ہمارا ایکسپیرینس ہے، ہم نے دیکھا ہے جیتے ہوئے لوگوں کو ہارتے ہوئے اور ہارتے ہوئے لوگوں کو جیتتے ہوئے، ہم نے اپنی آنکھوں سے قریب سے دیکھا ہے کہ کیسے الیکشن کو مینج کیا جاتا ہے، کیسے ریٹرننگ آفیسرز کو خریدا جاتا ہے، اور کیسے جناب جی پولنگ ایجنٹس کو خریدا جاتا ہے، اور کیسے جناب جی اوور ووٹنگ کی جاتی ہے۔ یہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، یہ نیا نہیں ہے پاکستان میں۔ بلدیاتی الیکشن سے لے کر کے تو صوبائی اور قومی جو نشستیں ہیں، ان کے لیے جتنے بھی طریقے سے الیکشن ہوتے ہیں وہ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھے۔ ہم نے جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو یہ ریفرینڈم ہوا تو اس وقت ہماری عمر بہت کم تھی، لیکن ہم نے وہ ریفرینڈم بھی ہوتے ہوئے دیکھا۔ پھر ہم نے جنرل مشرف کے دور میں بھی ریفرینڈم ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو یہ ریفرینڈم، یہ ملک پاکستان میں یہ سب سے بڑا فراڈ ہوتا ہے، کیونکہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ پہلے اپنے نمائندے مقرر کر لیتا ہے، لوگوں کو وہ خرید لیتا ہے، پھر وہ لوگ ووٹ ڈلواتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک گھر میں جنرل پرویز مشرف کے دور میں جو ریفرینڈم ہوا تو ایک گھر میں کم از کم 5000 ووٹ ڈالے گئے، ایک گھر میں لا کر بیلٹ پیپر پر سٹیمپ کیے گئے۔ نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ اس کا حصہ بنتے ہیں، لوگوں کو کچھ نہ کچھ پیسے دیے جاتے ہیں، لوگوں کو مینج کیا جاتا ہے، وہ لوگ اپنے گھروں میں لے کر آئے بیلٹ جو تھے وہ بیلٹوں کے اوپر سٹیمپس کیے گئے، اور پھر واپس جا کر وہ بیلٹ جو بیلٹ ہیں وہ باکسز میں ڈالے گئے۔ یہ ہم نے دیکھا، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن قومی اسمبلی میں کیسے جناب مینج کیا جاتا ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہے، ہم اس پروسیس سے کئی بار گزرے ہیں اپنا زندگی میں۔ تو اس بات کو قطع نظر کے فارم 45 یا فارم 47 اس کی حقیقت کو ایک طرف کریں، کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوتی ہے، لیکن ملک چلانے کے لیے یہ جو آئینی امینڈمنٹ ہے یہ بہت ضروری تھی، اور اس کا جو اظہار کیا گیا وہ سب سے پہلے چارٹرڈ آف ڈیموکریسی میں، جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے اپنے ہاتھوں سے جو سائن کیے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ، اس میں میاں نواز شریف اور دوسری پارٹیوں نے بھی سائن کیے۔ غیر جمہوری پارٹیز جو ہیں وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو نہیں مانتی، حالانکہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو سائن کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ کسی کا حق نہیں کھانا کسی پارٹی میں، جو پارٹی جیت کے آئے تو اس پارٹی کو موقع دینا ہے الیکشن کا، اور اس کو حکومت بنانے کا موقع دینا ہے۔ سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے۔ پھر اس میں لوٹوں کی خرید و فروخت منع ہے، اور بہت سارے فائدے ہیں۔ ہمارے خیال میں تو جناب اگر عمران خان صاحب زندہ بچ جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو سائن کریں، یہ ملک کی ضرورت ہے۔ ابھی یہ جو آئینی امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کے جو فوائد ہیں وہ ڈائریکٹ پاکستان کے عوام کو ملیں گے، اور پاکستان ایک جمود کی جو کیفیت ہے پاکستان اس سے نکل جائے گا، ایک جو سکوت کی کیفیت پاکستان اس سے نکل جائے گا، جو یہ افراتفری کی کیفیت اس سے پاکستان نکل جائے گا، کیونکہ پاکستان کے تمام معاملات سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کر کے پھنس گئے تھے، اور ججز نے تو کھلے عام کہا کہ ہم کالے بھونڈ ہیں، کسی نے کہا جی ہم کچھ ہیں، کسی نے کہا کچھ ہے۔ تو اس سے یہ ہوا کہ پاکستان میں ہر چیز کو بریک لگ گئی، اور بیرونی ممالک سے جو لوگ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آ رہے تھے پاکستان میں وہ لوگوں نے بریک لگائی، کیونکہ ان ججز کے ذریعے سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جیسے ہی 25 اکتوبر کو قاضی فائز عیسیٰ اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کریں گے اور نئے جج
جناب چیف جسٹس منصور علی شاہ کی اعلان ہوگا تو اس دن اس حکومت کا آخری دن ہوگا، اور پھر جناب جی فارم 47 کے اوپر ایکشن لیا جائے گا، اور ایکشن لینے سے یہ ہوگا کہ جناب یہ حکومت گر جائے گی اور نئی حکومت آئے گی۔ تو انویسٹمنٹ کے لیے جو انویسٹر ہے وہ محفوظ ملک تلاش کرتا ہے کہ جس میں کم از کم ایک حکومت اپنے 5 سال پورے کرے، اور جس انویسٹر نے دوسرے ملک سے آ کر انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے ملک میں انویسٹمنٹ کرے جہاں پر تسلسل سے جمہوریت چلتی ہو اور بار بار حکومتیں نہ چینج ہوتی ہوں، کیونکہ اس سے اس کا پیسہ ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ابھی یہ اعلان کر دیا گیا کہ حکومت کو الحمدللہ اس امینڈمنٹ کے بعد کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی چیف جسٹس جو ہے وہ کسی وزیر اعظم کو نہ پھانسی دے سکتا ہے، کوئی چیف جسٹس کسی وزیر اعظم کو ڈی سیٹ نہیں کر پائے گا، کوئی چیف جسٹس کسی حکومت کو اٹھا کر کچرے کے ڈبے میں نہیں پھینک پائے گا، کوئی چیف جسٹس پرائم منسٹر کو پاناما کے جھوٹے کیس میں پھنسا کر تو اقامے پہ نااہل نہیں کر پائے گا۔ یہ ایک ملک کے لیے بہت ضروری تھا، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 25 اکتوبر کے بعد پاکستان میں ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ سعودیہ سے 150-200 بندہ آیا، جو انویسٹر تھا اس کا ایک گروپ آیا، اس نے آ کر پاکستان میں وزٹ کیا، کون کون سے مواقع پر کون کون سے شہروں میں انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے، خاص طور پر زراعت کے شعبے میں بہت بڑی انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ اور زراعت کے شعبے میں جو انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے اس میں پاکستان کی گورنمنٹ نے ان تاجروں سے کسی قسم کا پروفٹ لینے کا نہیں کہا، صرف اس کا یہ ہوگا کہ پاکستان میں لوگوں کو اس میں کام کرنے کا موقع ملے گا، اور جو فصلیں ہوں گی، جو زمین سے کاشت ہوگی، وہ فصلیں پاکستان میں استعمال ہوں گی، اور جو پرافٹ ہے وہ سعودی سرمایہ کاروں کو جائے گا، اس میں پاکستان کوئی ٹیکس لگانے نہیں جا رہا، اور جتنی بھی انویسٹمنٹ ہوگی وہ پاکستان کے لیے ایک شاندار اپورچونٹیز ہوں گی۔ اور دوسری طرف جیسے ہی ملک میں انسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے تو جناب جو پی ٹی ایم والے ہیں، پی ٹی ایم والے وہ جناب جی ادھر اپنے پشتونخوا تحفظ موومنٹ والے جس کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے، تو وہ لوگ اپنا کھل کر جناب جی کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کو جناب لگام ڈالی جا رہی ہے، کیونکہ شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان میں گیس اور پیٹرول کے بہت بڑے ذخائر جو ہیں وہ مل رہے ہیں۔ وہاں پر 100 ڈرلنگ کی جائے تو وہاں پر 90% وہ ڈرلنگ کامیاب ہو رہی ہے، کہ جس سے پاکستان میں آنے والے دنوں کے بارے میں اچھے مستقبل کی جو نوید ہے۔ تو دشمن کا کام یہ ہے پاکستان کو ترقی سے روکنا، اور پاکستان میں جو لوگ حکمران ہیں ان کا پروگرام یہی ہے کہ پاکستان میں ترقی ہو، پاکستان کے اپنے وسائل ہوں، پاکستان قرضے پر انحصار نہ کرے، اپنی اقتصاد کو بہتر کرے، اپنے وسائل کو بہتر کرے، اور گیس اور پیٹرول کے جو یہ ذخائر ہیں ان کو جلد از جلد سٹارٹ کیا جائے، جو سونے کی کانیں ہیں ان کو اپنی ریفائنری لگا کر اس کو ریفائن کیا جائے، اور پاکستان جو ہے وہ یہ قرضے کی دلدل سے نکل جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو کامیاب کرے جو پاکستان کے لیے نیک خواہش رکھتے ہیں، اور جو حکمران چوری کرنے کی نیت سے بیٹھے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو اور ایسے سیاستدانوں کو غارت کرے۔ پاکستان سلامت رہے گا تا قیامت رہے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اسلام زندہ باد۔